نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کا، محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے، ان کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاص کر اولیاء کرام جو ہیں ان کا تو بڑا مقام اعلیٰ ہوگا۔ حضرت محترم، آج کی نشست میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اس حوالے سے آپ کا جمادی الاولیٰ میں وصال ہوا، ملتان شریف میں آپ کا مزار اقدس ممبئی جولو عطا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جنوبی ایشیا میں سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ ہوئے۔ حضرت شاہ رکن الدین والعالم، آپ کا نام اسم گرامی شاہ رکن الدین رکھا گیا اور بعد میں آپ کو رکن الدین والعالم یعنی دین کے رکن اور عالم کے جہان کے رکن آپ بنے۔ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بہت بڑا فیضان ہے اور یہ کلام میں آپ کا بھی عالم اور ممتاز مقام ہے۔ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی والدہ حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ فرغانہ کے بادشاہ جمال الدین کی آپ صاحبزادی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ماجدہ جو بچپن سے ہی عابدہ زاہدہ اور حافظہ قرآن تھی، اور آپ کا یہ کمال، آپ کی احتیاط، آپ کا تقوی، پرہیزگاری جو مشہور ہے کہ والدہ کی گود جو ہے یہ پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ کی گود میسر آئی جو حافظہ طیبہ طاہرہ، اور بیوی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہاں تک آپ کا کمال تقوی تھا کہ بغیر وضو آپ کو اپنے بیٹے کو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ کو دودھ نہیں پلاتے، اور گھر پر آپ کی جو غلامائیں تھیں، آپ کی جو کنیزیں تھیں، ان کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ ان کے پاس کوئی اور دنیاوی گفتگو نہیں کرنی۔ بچپن سے ہی اللہ کا تصور آپ کے ذہن میں جمایا گیا اور تاکید تھی کہ ان کے پاس اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بات نہ ہو۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب بولنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کا نام اسم گرامی اپنی زبان اقدس سے بولا۔ وہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یہ بر صغیر میں اس وقت خال خال یہ فیضان تھا۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مشن سنبھالا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ تبلیغی اصلاحی
کارنامے آپ کے، اور شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ واقعی اس گدی کے صحیح جانشین بنے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی دینی خدمات کے لیے گزر گئی۔ آپ کے ہاں سے بہت وفود جاری ہوتے، یعنی وفد جاری ہوتے، تبلیغی سلسلے کے لیے قافلے نکلتے۔ یہ سلسلہ آپ نے بھی تا حیات قائم رکھا اور وصیت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پوتے حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس منصب کو سنبھالا اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ تبلیغی مسائی جمیلہ آپ کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کا آپ کو قرب حاصل تھا، محض اس لیے نہیں تھا کہ دنیا حاصل کی جائے، مال حاصل کیا جائے۔ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تھا کہ عوام کی خدمت کی جائے اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا پھر کردار کیا تھا، آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ جب بادشاہ وقت، شہنشاہ وقت، دہلی کے بادشاہ، اس کے پاس جب جاتے آپ اعلان کرا دیتے کہ آؤ جنہوں نے کوئی عرضیاں، کوئی درخواستیں پیش کرنی ہیں، حتیٰ کہ ایک صندوق رکھا جاتا، اس میں لوگ درخواستیں ڈالتے، اور آپ جب جاتے بادشاہ کے دربار میں تو حکم دیتے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، عوام الناس جو ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آپ کا مقصد بادشاہ کا قرب صرف اس لیے کہ بادشاہ کی جو بے راہ روی ہوتی ہے اس کو روکا جائے اور انصاف کا سبق دیا جائے، عدل و انصاف کا جو ہے وہ ایک سکہ چلایا جائے۔ اور اسی وجہ سے اس وقت کے بادشاہ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ اصلاح پذیر تھے، وہ اولیاء کرام سے فیض لیتے تھے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تبلیغی اصلاحی کارنامے سر انجام دیے۔ اس وقت کے آپ نے علوم حاصل کیے، جس طرح اس وقت علم سے اتنی محبت تھی، علوم حاصل کیے جاتے تھے، قرآن و حدیث، تفسیر، یہ کیا کیا جو تبلیغی کارناموں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عوام الناس کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے آپ بادشاہ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں ان سے مال دولت حاصل کر لوں شہنشاہوں سے، بلکہ ان کا تو یہی ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ انہوں نے تخت سکندری کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف عوام الناس کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ بادشاہ کے دربار میں جاتے تو اس وقت عرضیاں آپ پیش کرتے کہ بادشاہ سلامت، یہ فلاں فلاں، یہ سارے جتنی عرضیاں ہیں، یہ لوگ درد مند ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ تو اندازہ کیجئے اتنا پاکیزہ مقصد، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، دلجوئی، یہ اولیاء کرام کا ایک مشن تھا، اولیاء کرام کا ایک معمول تھا۔ اس کے مطابق حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے زندگی اسی طرح گزاری۔ حضور شاہ رکن رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ پاک نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی، کشف آپ کو ہو جاتا، آپ کے دربار میں جو آتے آپ سمجھ جاتے، اگر کوئی بیان نہ بھی کرتا آپ سمجھ جاتے اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حاجت ہے، اور آپ ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے آپ شاہ ہوتے تھے۔ تو وہ حضرت خواجہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، رکن الدین والعالم، دین کے رکن، جن دین کے ستون بنے، جہان کے ستون بنے، وہ شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے دادا جان حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پہلے ہی یہ بنظر عمیق دیکھ لیا تھا کہ میری نسل میں یہ تبلیغی سلسلہ جاری ہوگا اور یہ فیضان میرا پہنچے گا۔ تو حضرت محترم اولیاء کرام نا، ان کا مقصد کیا تھا؟ دین کی پربری کے لیے،
دین کی اشاعت کرنی، دین کو پہچانا، دین کو پہنچانا، دین کی تبلیغ، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین حضرت رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ تو اس فرمان عالی شان کے مطابق ان لوگوں نے زندگی گزاری، اسلام کی تبلیغ فرمائی، قرآن اور حدیث کو عام کیا، علوم قرآن کو عام کیا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں رحمت برکت عطا فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔